اچھا، جب پہلی بار برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں سنا تھا نا، تو سچ میں کئی راتوں تک اس کے پراسرار واقعات ذہن میں گھومتے رہے۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں ہر چیز بس غائب ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم مل کر اسی لیجنڈری برمیوڈا ٹرائنگل کے رازوں کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پورے افسانے کے پیچھے آخر حقیقت ہے کیا۔ تو یہ علاقہ شمالی اٹلانٹک میں ہے۔ فلوریڈا، پورٹوریکو اور برموڈا کے بیچ ایک تکون سا بناتا ہے، اور یہاں جو پراسرار واقعات ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے اسے شیطانی تکون اور گمشدگی کا لمبو جیسے ڈراؤنے نام بھی دیے گئے ہیں۔ اس لیجنڈ کی بنیاد کچھ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کمپس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جہازوں سے عملہ کا عملہ غائب ہو جاتا ہے اور پلک جھپکتے ہی موسم بدل جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے؟ چلیں، اس اسرار کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کہانیوں کو جاننا ہوگا جنہوں نے اسے جنم دیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو نسل در نسل سنائے جاتے رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 1945 کا ایک دن ہے، آسمان بالکل صاف اور سمندر پرسکون۔ امریکی نیوی کے 5 بمبار طیارے، جنہیں فلائٹ 19 کہتے ہیں، فلوریڈا سے ایک تربیتی مشن کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، لیکن صرف 2 گھنٹے بعد ہی کنٹرول ٹاور کو ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ فلائٹ لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ریڈیو پر بتاتے ہیں کہ ان کے کمپاس خراب ہو گئے ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ کھو چکے تھے۔ فوراً ہی ایک بڑا ریسکیو طیارہ، جس میں 13 تجربہ کار لوگ سوار تھے، ان کی تلاش میں بھیجا گیا۔ سب کو امید تھی کہ وہ جلد ہی ان گمشدہ پائلٹس کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ ریسکیو طیارہ بھی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک ہی دن میں 6 طیارے اور 27 افراد بنا کوئی نشان چھوڑے لاپتہ ہو گئے۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر میری سیلیسٹ کی کہانی ہے۔ یہ تجارتی جہاز 1872 میں سمندر کے بیچوں بیچ بالکل صحیح سلامت ملا۔ جہاز کا سارا سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کھانے کی میز بھی سجی ہوئی تھی، لیکن اس پر ایک بھی انسان نہیں تھا۔ وہ سب کہاں گئے؟ یہ راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ دیکھیں، ان کہانیوں میں کھو جانا بہت آسان ہے، لیکن ہر سکے کا دوسرا رخ بھی تو ہوتا ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم ان سنسنی خیز داستانوں سے نکل کر ذرا حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بھئی، اگر برمودا ٹرائنگل واقعی جہازوں اور طیاروں کو نگل لیتا ہے، تو پھر روزانہ سینکڑوں تجارتی جہاز اور مسافر طیاریں اسی راستے سے کیوں گزرتے ہیں؟ تو چلے اب کہانیوں سے ہٹ کر ذرا اعداد و شمار کی زبان میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مشہور کہانیوں میں اکثر 75 طیاروں اور سینکڑوں بحری جہازوں کے غائب ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو کتابوں اور فلموں میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور اسی نے اس لیجنڈ کو اور بھی مضبوط بنا دیا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا کے سب سے معتبر شپنگ ریکارڈز لائڈز لسٹ کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ ان کے ڈیٹا کے مطابق اس علاقے میں حادثات کی شرح دنیا کی اوسط شرح سے بھی بہت کم ہے۔ در حقیقت یہ دنیا کے محفوظ ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امریکی بحریہ، جو اس علاقے میں سب سے زیادہ متحرک ہے، وہ بھی برموڈا ٹرائنگل کو کسی خطرناک جگہ کے طور پر نہیں مانتی۔ یہ نام دنیا کے کسی بھی سرکاری نقشے پر ہے ہی نہیں۔ اسے محض ایک اربن لیجنڈ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک مشہور کہانی، حقیقت نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان کے ساحل کے قریب بھی ایک ایسا ہی پراسرار علاقہ ہے جسے ڈریگن ٹرائنگل کہتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہالی ووڈ وہاں نہیں پہنچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل کی شہرت خطرے سے زیادہ میڈیا کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ کوئی ما فوق الفطرت جگہ نہیں ہے تو ان تمام واقعات کی کوئی تو سائنسی وجہ ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کمپاس کی خرابی کی ایک بڑی وجہ ایگونک لائن ہے۔ یہ زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کمپاس مقناطیسی شمال کے بجائے اصلی جغرافیائی شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس جی پی ایس ہے، لیکن ذرا ان پرانے جہاز رانوں کا سوچیں جن کے لیے کمپاس ہی واحد سہارا تھا۔ اس الجھن کی وجہ سے راستہ بھٹکنا بہت آسان تھا۔ سائنسدانوں نے یہاں سیٹلائٹ کی مدد سے عجیب 6 کونوں والے بادل بھی دیکھے ہیں۔ یہ بادل آسمان سے اچانک سمندر پر
ایئر بوم گراتے ہیں، یعنی 175 میل فی گھنٹہ سے بھی تیز ہوائیں، جو کسی بھی طیارے یا بحری جہاز کو سیکنڈوں میں تباہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سمندر کی تہہ میں میتھین گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ جب یہ گیس اچانک پھٹتی ہے تو پانی کا بڑا حصہ جھاگ میں بدل جاتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی جہاز اوپر ہو تو وہ ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو سائنس تو اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی یہ افسانہ اتنا زندہ کیوں ہے؟ اس کا جواب شاید سائنس میں نہیں بلکہ انسانی نفسیات میں چھپا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اسرار بکتا ہے۔ کون سائنسی وضاحتیں سنے گا جب ایک پراسرار کہانی موجود ہو؟ اسی تجسس نے کتابوں، فلموں اور ٹی وی شوز کی ایک پوری انڈسٹری کھڑی کر دی ہے جو اس لیجنڈ کو زندہ رکھتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ برموڈا ٹرائنگل میں کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم کون سی کہانیاں سننا چاہتے ہیں اور ان پر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم سنسنی خیز اسرار کو چنتے ہیں یا ٹھوس حقائق کو؟ ہمارا انتخاب ہی بتاتا ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔